ایک امیر شخص تھا جو بہت بخیل تھا. اس کی شادی ایک امیر لڑکی کے ساتھ ہو گئی. جب دلہن گھر آئی تو اگلے دن بیوی نے پوچھا کہ میاں کھانے میں کیا کھاؤ گے؟ تو اس بخیل شخص نے کہا کہ یہاں ہمارے گھر پر صرف اور صرف دال ہی پکتی ہے. بیوی نے بولا دوپہر کو کیا کھاؤ گے، شام کو کیا کھاؤ گے؟ اس بخیل نے کہا صبح دوپہر شام 3 ٹائم صرف اور صرف دال ہی پکے گی، اس گھر میں دال کے علاوہ کچھ نہیں پکے گا. بیوی نے کہا مچھلی گوشت. اس بخیل نے کہا یہاں پر صرف دال پکے گی، اس کے علاوہ کچھ نہ آئے گا اور نہ پکے گا. خیر بیوی تھی، حکم ماننا پڑا. صبح دال بناتی، دوپہر کو دال بناتی، شام کو دال بناتی، دونوں کھاتے. حتیٰ کہ ایسے ہی کرتے کرتے 3 مہینے گزر گئے. دال کھا کھا کر بیڑا غرق ہو گیا. بیوی کمزور پڑ گئی، آنکھوں پر ہلکے آ گئے، جسم دبلا پتلا ہو گیا. 3 مہینے کے بعد جب بیوی اپنے بھائی کے گھر گئی تو بھائیوں نے پوچھا کہ بینا یہ تمہارا حال کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح تمہاری صحت اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے؟ تم کیا کھاتی رہی ہو؟ بہن نے بولا پہلے تو نہ بتایا. پھر بھائیوں نے اصرار کیا تو اس نے بتایا کہ ہمارے گھر پر تو صرف اور صرف دال ہی پکتی ہے صبح دوپہر اور شام، اس کے علاوہ کچھ نہیں بنتا. تو دال کھا کھا کر میری یہ حالت ہو گئی ہے. بھائیوں نے اپنا دماغ لڑایا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بہنا، تم جاؤ اپنے گھر اور آج بھی دال پکاؤ. اور ایک کیپسول دیا نیند کا، بے ہوشگی کا. یہ کیپسول اس دال میں ملا دینا اور اپنے میاں کو کھانا کھلا دینا. خیر بیوی اپنے گھر آ گئی. اس نے دال پکائی، دال میں وہ جو بھائیوں نے کیپسول دیا تھا وہ ملا دیا. کھانا کھانے کے بعد اس کو فوراً بے ہوشگی آ گئی اور سو گیا. کچھ حصہ رات کا گزرا جیسا کہ بھائیوں نے پلان بنایا ہوا تھا. چاروں بھائی بہن کے گھر پہنچ گئے. چاروں نے بلیک کلر کا لباس پہن لیا اور اپنے اوپر ماسک پہن لیا، اپنے سر کو چہرے کو ڈھانپ لیا اور اس بخیل شخص کو اٹھا کر ایک الگ کمرے میں رکھا. یہاں پر کوئی نہیں تھا. پھر اس کو کفن میں لپیٹا. کفن میں لپیٹنے کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو چاروں بھائی کمرے کے 4 کونوں میں کھڑے تھے، ڈنڈے پکڑ کر، کوڑے پکڑ کر. جب اس بخیل شخص نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ چاروں کمروں میں 4 اس کو بندے نظر آ رہے ہیں. وہ بھی انسان نہیں نظر آ رہے. انہوں نے اپنا چہرہ تو ڈھانپا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ تو اٹھ مت، تو دیکھ تو کفن میں ہے، تو مر چکا ہے. تو یہ بتا اب تیرا حساب کتاب کا وقت شروع ہوگا، ہم تیرا حساب کتاب لینے کے لیے کھڑے ہیں. وہ شخص انسان ہے، یقین کر جاتا ہے نا، وہم ہو جاتا ہے. اس نے سوچا ہاں میں واقعی مر چکا ہوں، میں کفن میں ہوں. یہ چاروں فرشتے شاید آ گیا، اب میرا حساب لینے کا وقت آ گیا ہے. انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ. ایک نے بولا کہ تجھے اللہ نے اتنی نعمتیں دی تھی، کیا زندگی میں کبھی بکرے کا گوشت کھایا ہے؟ اس بخیل شخص نے کہا نہیں جناب، میں نے تو نہیں کھایا، میں تو ہمیشہ دال کھاتا رہا. اس نے کہا اس نے اللہ کی نعمت کو جھٹلایا، اس کو 50 کوڑے مارو. اس کو 50 کوڑے مارے گئے. دوسرے بھائی نے بولا اللہ نے مچھلی کی نعمت سے نوازا تھا، کیا کبھی زندگی میں مچھلی کھائی؟ اس بخیل نے کہا نہیں، میں نے تو مچھلی کبھی نہیں کھائی، میں تو دال ہی کھاتا رہا ہوں. اس نے کہا اس نے اللہ کی ایک اور نعمت کو جھٹلایا، اس کو 50 کوڑے اور مارو. حتیٰ کہ اسی طرح 4 سوال اس کو ہوئے. تو چاروں نعمتیں اس نے نہیں کھائی تھی. اس کو 200 کوڑے کھانے پڑے. اور تب جب 200 کوڑے پڑے تو وہ بے ہوش ہو گیا. جب وہ بے ہوش ہو گیا
تو ان بھائیوں نے کیا کیا، اس کو اٹھا کر اس کا وہ کفن اتار کر اس کو اپنے بیڈ روم میں رکھ دیا اور وہ اپنے گھر کو چلے گئے۔ جب صبح کا وقت ہوا، بیوی نے کہا میاں جی اٹھو، ناشتے کا وقت ہو رہا ہے، میں دال بنا کے لاتی ہوں۔ جب اس نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی، رات کو 200 کوڑا اس کو لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے بیوی کی آواز سنی کہ میں دال پکا کر لاتی ہوں، اٹھو میاں ناشتہ کرتے ہیں، چیخ اٹھا دال نہیں پکانی، اب اس گھر میں کبھی دال نہیں پکے گی۔ میں نے میرے ساتھ رات کو جو حساب ہوا، دال کھانے کی وجہ سے مجھے 200 کوڑے پڑے ہیں، اس لیے اب اس گھر میں کبھی دال نہیں پکے گی، تم تھوڑا صبر کرو، میں مچھلی بکرے کا گوشت جو کچھ بازار سے اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں میں لے کر آتا ہوں۔ فوراً اٹھا، منہ دھویا، بازار گیا، بکرے کا گوشت لیا، مچھلی لی اور جو جو اللہ کی نعمتیں راستے میں نظر آئیں وہ سب اکٹھی کی اور اپنے گھر پر پہنچ گیا اور بیوی کو بولا نہ بابا نہ آج کے بعد دال نہیں پکانی، دال کا عذاب بہت برا ہے، آج کے بعد مچھلی بھی پکے گی، بکرا بھی پکے گا، مرغی بھی پکے گی، اللہ کی ہم ہر ایک نعمت کھائیں گے، اب خالی دال نہیں پکے گی۔ دال کا عذاب میں نے رات کو جو دیکھا ہے وہ اب میں کبھی نہیں بھول سکتا۔